یہ فیکٹ ہے کہ آپ پنجاب کے اندر اس وقت سب سے طاقتور انسان ہیں. دیکھیں میں تو صرف اس پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی ذات عزت دیتی ہے. الحمدللہ اللہ نے مجھے عزت دی، بٹ یہ ایک پروپیگنڈا میرے خلاف کیا گیا، ایک سازش کی گئی، ایک امیج بلڈ کیا گیا کہ یہ ایک بہت پاورفل آدمی ہے. اور جس طرح وہ آپ نے دیکھا ایک نیا دور پہ ایک آرٹیکل چلا جس میں یہ کہا گیا کہ جی پنجاب میں آپ چیف منسٹر کو ریفیوز کر سکتے ہیں، اس کو ریفیوز نہیں کر سکتے. ایبسولوٹ بلشٹ. اچھا. تو بٹ یہ ایک کیمپین تھی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرگنائزڈ کیمپین تھی، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ پہلے یہ ایک امپریشن کریٹ کیا جائے، ایک تاثر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر میرے پہ الزامات لگائے جائیں اور میرے تھرو پھر عدلیہ کو بدنام. نہیں لیکن آپ کے جو مخالفین ہیں جو آپ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، دیو گاٹ دا ریزنس فار دیٹ. اور ظاہری بات ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن آپ کی ایک شادی ہے جو آپ نے ایک ایسے گھرانے میں کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے. آپ نہ بھی چاہیں تو جڑ جاتا ہے. تو اس کو کس طرح آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل منصور صاحب، ایشو کیا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پہ الزام کون لگاتے ہیں. جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے. آپ ان کا، میں کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنا چاہتا بٹ حقائق بھی آپ کے سامنے لانے. جو لوگ میرے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں یہ خود ان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ہے. سو ویل اسٹارٹ ود عطا تارڑ. عطا تارڑ کے دادا جو ہیں، جو بریف کیسز کا ان کا سارا اسکینڈل سب کے سامنے آیا، وہ میں تو نہیں لے کے آیا، پوری دنیا کو پتہ ہے ان کا کیا رول رہا، اور ان خدمات کے عوض ان کو جو عہدہ دیا گیا. دیکھیں صدر پاکستان اس ٹائم عارف الوی صاحب ہیں. عارف الوی صاحب پی ٹی آئی کا حصہ تھے، پی ٹی آئی کے ایک بڑا کلیدی رول رہا، تو ان کی سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح جتنے لوگوں کو یہ عہدے دیے جاتے ہیں گورنر کے یا پریزیڈنٹ کے، تو پارٹی کے لیے خدمات ہوتی ہیں. رفیق تھارڑ صاحب کی بھی خدمات رہی نا اس پارٹی کے لیے. میں ایک منٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو دیٹ. میں وہ آپ کے اوپر اگر کوئی الزامات لگا رہے ہیں، میں ایک منٹ کو سائڈ پہ کرتا ہوں. میں تو ایک لاجیکل ریزنس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. دا لاجکس اینڈ دا فیکٹس دیٹ ٹیل می. جولائی کے اندر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، آپ پہلی دفعہ الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن لڑ کے پہلی دفعہ آپ اسمبلی کے اندر آتے ہیں، اور پہلی دفعہ آپ کو آتے ساتھ ہی پروونشل منسٹری مل جاتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے نا. اب میں اس کو لیٹ می کمپلیٹ دیٹ. دس از اے فیکٹ رائٹ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. وائی از دیٹ؟ ہاؤ ڈو یو گیٹ دیٹ منسٹری؟ ہاں بالکل. اچھا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پنجاب میں واحد بندہ نہیں تھا جو پہلی دفعہ جیت کے آنے پہ منسٹری ملی. ٹھیک ہے. اس کی پہلے بھی ایگزامپلز موجود ہیں، لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی سے. اچھا. سو پی ٹی آئی نے 2018 میں کوئی آئی تھنک اف آئی کین ریکال کریکٹلی سو 13-14 لوگ تھے جو پہلی دفعہ بنے جن کو وزیر بنایا گیا. لیکن وہ تو فرسٹ ٹائمرز تھے نا، وہ تھے بھی فرسٹ ٹائمرز. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں نا. سو فرسٹ ٹائمرز کو بنایا گیا نا. ٹھیک ہے. منسٹر. سو اس پہ کوئی وہ نہیں تھا. علی زیدی ہیں، فیصل واڈا ہیں. نہیں وہ تو وفاق میں بھی ہے. میں صوبے کی بات کر رہا ہوں. آئی ایگری ود یو. بہت سے ایسے لوگ ہیں. اچھا سو اب آگے آتے ہیں جو ایون میرے ساتھ یہ جو 17 جولائی کا ضمنی الیکشن ہوا، تو اس میں خرم ورک صاحب نہیں منسٹر بنے. ٹھیک ہے. تو خرم ورک صاحب میرے ساتھ جیت کے آئے تھے. ان کی کیا عمر ہے؟ آئی ڈونٹ نو. آپ کی کیا عمر ہے؟ نہیں عمر، اچھا چلیں پہلے تو ہم اس پہ. آپ کی کیا عمر ہے مجھے ویسے بتا. میں 30 سال کا ہوں. ہاں 30 سال کا کوئی منسٹر بتائیے مجھے. 30 سال کا ادھر سرگودا سے عامر سلطان چیمہ صاحب کے بیٹے منیب سلطان چیمہ. 30 سال آپ کے ایچ ایس اونین کے جونیئر. ٹھیک. بالکل 30 سال کا بھی بتا دیا. میں 26-27 سال کا بھی بتا دیتا ہوں. 26-27 سال کا بھی منسٹر ہے. جی جی ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر. ایڈوائزر ٹو احسن سلیم بریار. نہیں بٹ اٹ از دی پوزیشن از ایز گڈ ایز اے منسٹر. اچھا اچھا. سو پہلے تو فردوس عاشق وان کنیکشن بریار صاحب کو. دیکھیں میں اس میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ دیکھ لیں ایکسپیرینس، یا آپ دیکھ لیں ایج. ایکسپیرینس میں بھی ایگزامپل مل جائیں گی، ایج میں بھی ایگزامپل مل جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا میں یہ بتاتا ہوں کہ میرے فیملی، ان کے پاس کون سی منسٹری تھی دوسرے صاحب کے پاس؟ ورک صاحب کے پاس. ورک صاحب کے پاس لا منسٹری تھی. اس سے زیادہ بہتر اور پرومیننٹ منسٹری تھی. سو یہ کوئی وہ نہیں ہوا کہ جی میں کوئی آڈ ون آؤٹ نہیں تھا. ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ میری فیملی کی ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے. 40 سال پہ محیط سیاست ہے. میرے والد اسی منسٹری، جو مجھے CNW کی منسٹری ملی، میرے والد 97 میں اسی
اس کے ڈپارٹمنٹ کے منسٹر رہے ہیں, ٹھیک. میرے والد اسپیکر پنجاب اسمبلی رہے ہیں. گوئنگ ان اے ویری ڈینجرس ایریا ناؤ. نہیں اور ڈینجرس ایریا پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جب مجھے ہاتھ پکڑ کے اس سائڈ پہ لے کے جائیں گے نا تو آپ مجھے موروثی سیاست کی طرف لے جائیں گے. آ جائیں پہلے ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں پھر ادھر چلتے بسم اللہ, بالکل آج کھل کے آپ کو وہ چانس. پہلے اس پہ بات کرتے ہیں پھر ادھر چلتے ہیں. سو میں نے یہ بتایا کہ اس میں 3 فیکٹر دیکھیں. پی ٹی آئی کا میں سمجھتا ہوں, میں پی ٹی آئی کا فیس ہوں. پی ٹی آئی کیا, جو پی ٹی آئی کا فیس کیا ہے, پی ٹی آئی تو پروموٹ کرتی ہے ینگسٹرز کو, نیٹ اینڈ کلین لوگوں کو. سو آپ دیکھیں کہ میں ینگ بھی ہوں, ایجوکیٹڈ بھی ہوں, اور اس کے بعد پارٹی نے ایک اپرچونیٹی دی. اور میں شاید ایک بات آپ کو نہیں پتا, میں نے 2018 کا الیکشن بھی کیا. لیکن آپ ایک داماد بھی ہیں, مسئلہ یہ ہے نا اس اسٹکر کو آپ کس طرح اتاریں گے. نہیں بالکل, کیونکہ وہ تو دیکھیں میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ پروو کروں گا کہ جتنے بھی یہ ایلیگیشنز ہیں بالکل بیس لیس ہیں, بالکل بیس لیس ہیں. آپ ایک ایک کر کے اگر بہتر نہ ہوتا کہ آپ ایکچولی جب آپ کو آفر کی جاتی, دیکھیں لوگوں نے الزامات تو لگانے ہیں آپ کے اوپر, تو بہتر نہ ہوتا آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ میں یہ منسٹری ایکسیپٹ کروں, کیونکہ لوگ یہی کہیں گے کہ جی آپ کو فیور دی جا رہی ہے بیکاز آپ کو ان ریٹرن فیورز چاہیے, آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. نہیں منصور صاحب, یہ تو آئی تھنک بہت ہی ایک فضول آرگومنٹ ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں میں سیاست کر رہا ہوں, اگر میں ایک داماد ہوں یا میری ایک رشتہ داری ہے تو میں جینا تو نہیں چھوڑ سکتا, لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کس لیول کی احتیاط کی ہے. میں آپ کو یہ بتا, بالکل آپ کے یہ نالج میں ہونا چاہیے اور آپ کے توسط سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے نالج میں ہونا چاہیے. میں نے احتیاط اس لیول کی کہ جب میں پریکٹس کر رہا تھا, اور یہ میں اب آن ریکارڈ چیلنج کر رہا ہوں, اور میں دیکھیں نا یہ سارے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی. اس کی وجہ ہے کہ میں نے الحمدللہ بڑی محنت سے, بڑی دیانتداری سے اور بڑا کاشیسلی میں نے یہ ٹائم گزارا ہے. میں داماد تو اس الیکشن سے پہلے تھا, سو آئی واز اے پریکٹسنگ لائر بیک دین. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کتنی پریکٹس کی, کتنے کیسز کیے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی ریٹینرشپس لی, حالانکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, نہ قانونی طور پہ نہ اخلاقی طور پہ. اس کی وجہ ہے کہ لوگ لیتے ہیں, ابھی بھی ججز کے بیٹے, ججز کے داماد ڈپارٹمنٹس کی ریٹینرشپس لیتے ہیں. میں نے کوئی ریٹینرشپ نہیں لی. میں کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی کیس نہیں کیا, حالانکہ وہ اس کی ایک منیمل فی ہوتی ہے, بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں والیوم بڑھا دیں گے آپ اس کا تو آپ اس سے پیسے کماتے ہیں. ناٹ ایون اے سنگل کیس. میرے 3 بھائی لائرز ہیں, 2 بھائی پریکٹس کر رہے تھے جب میری یہ رشتہ داری ہوئی, انہوں نے پریکٹس چھوڑ دی. اچھا, اس سے زیادہ کیا ہم وہ اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیں. سو ایک لمٹ ہے, اس کے بعد اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں سیاست بھی چھوڑ دوں تو کیا کروں. اور کیا میں ایک منٹ, میں واحد بندہ ہوں جو سیاست کر رہا ہوں, کسی جج کا رشتہ دار, تو سب لوگ کر رہے ہیں.